مدینہ پاک سے تبوک کا سفر بڑا دور ہے، تگڑی تعداد والے دشمن سے مقابلہ ہے، اس لیے عددی اکثریت زیادہ چاہیے تھی۔ میری نظر میں اتنی اہم ترین آرڈر کسی اور غزوے پہ نظر نہیں آتے، اتنی تاکید کی گئی ہو کہ سوائے عورتوں، سوائے بوڑھوں، سوائے بچوں اور سوائے بیماروں کے باقی کوئی مدینے نہیں رہے گا، سارے اپنی تلواریں نکالو، تیاری کرو اور تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ اب حضرات صحابہ پاک آ رہے ہیں، حضور آپ کا حکم آیا کہ جانا ہے تو میں حاضر ہوں، پر حضور سواری کوئی نہیں، ادھر لائنیں ادھر لائنیں ادھر لائنیں، حضور میں بھی جانا ہے میں بھی جانا ہے، تلوار کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، پیدل تو اتنا لمبا سفر نہیں ہوگا۔ اس انتہائی اہم وقت میں فوری اتنی سواریوں کا رینج، سرکار نے فرمایا سب مسجد میں آ جاؤ۔ کریم نے ممبر کو رونق بخشی، فرمایا لمبا سفر ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، سواریاں بھی چاہیے، زاد راہ بھی چاہیے، کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، لاؤ اللہ کی راہ میں مال۔ صرف ایک بات ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار حضرات تشریف رکھتے ہیں کہ اس میں اکثریت تو وہی بیٹھی ہے نا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سواری نہیں، کوئی کیا پیش کرے؟ حضور فرماتے لاؤ اللہ کی راہ میں مال۔ اٹھا رب سے تجارت کرنے والا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی کریم 100 اونٹ تے کلا اونٹ ہی نہیں، بیمہ سامان کے حضور میرے ذمہ ہو گیا۔ 100 بہت تھا، لیکن اس مشن کے مقابلے میں ناکافی تھا۔ حضور پھر ترغیب دلا رہے ہیں لاؤ مال لاؤ مال۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، حضور 200 اونٹ اور پیش کر دینے ہیں، حضور 300 اور میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کم و بیش 1000 شرکائے غزوہ تبوک کے لیے، 1000 افراد کے لیے سواریاں بیمہ سامان کے تنہا حضرت عثمان غنی نے پیش کر دی۔ میرے بھائیوں ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں، آپ میں سے جن بھائیوں نے اونٹ کی قربانی کی ہوئی ہو، درمیانہ سا اونٹ بھی آج 5-6 لاکھ کا آتا ہے، 1000 اونٹ، اور اکیلے اونٹ نہیں، بیمہ سامان کے۔ اور ایک اور چیز ہے، ہمارے علماء ائمہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں، ہم بھی مدرسوں کے افتتاح، سنگ بنیاد، جلسے ولسوں میں جب جاتے ہیں تو لوگ جوش میں آ کر نا وہ مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے لکھوا دیتے ہیں جی 100 بوری میرے ہلوں، ٹھیک ہے جی 20,000 میں دیاں گا، 10 من دانے میں، اور بعد میں پھر ان کو صحرا میں جس طرح سوئی تلاش کی جاتی ہے ایسے تلاش کیا جاتا ہے۔ پر حضرت عثمان غنی نے مسلم امہ کو اپنے کردار سے ایک علیحدہ ہی رخ دے دیا۔ وہ اونٹ کا وعدہ ہو گیا، اب آپ اٹھ کر گھر گئے، ایک گتھلی اٹھا کے لائے جس میں 1000 سونے کا سکہ، 1000 سونے کا سکہ پیش کر کے کہتے حضور اے انہ اونٹاں تو علاوہ ہے، اور ایک روایت ہے کہ 10,000 روپیہ اس کے علاوہ اور پیش کیا، 1000 کے قریب اونٹ، 10,000 ایک، 1000 سونے کا ایک سکہ ایک۔ اور ایک درائیت ہوتی ہے جب ہم روایات کو پڑھتے ہیں تو وہ سطریں کو منظر دکھا رہی ہوتی ہیں، ان سطروں کا منظر میرے جیسے کج فہم کو جو سمجھ آیا وہ یہ ہے، 1000 اونٹ دی گل کر کے بھی 10,000 درہم بھی دے کے 1000 سونے دا سکہ بھی دے کے حضرت عثمان اب بھی بے چین ہے کہ جدوں آج مالکہ ہی اعلان کر دیتا ہے تو پھر رکھیے کول کچھ بھی نہ، کیا نظر کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اور پھر بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں حضور 50 گھوڑے اور 1000 سونے کا سکہ لے کر، حضور ابھی ممبر پہ جلوہ گر رہے ہیں، سرکار نے وہ گتھلی انڈیل دی گود مبارک میں، اور سکے گود مبارک میں حضور الٹ پلٹ فرما رہے ہیں، سکے ہیں نا سونے کے، الٹ پلٹ کر رہے ہیں، کیا منظر ہے، کریم ان سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔
ہن گل عثمان نال نہیں ہو رہی. اب حضور نے نظریں اٹھائیں آسمان کی طرف. میں اٹھاؤں تو مجھے چھت نظر آتی ہے، اور باہر نکل کے نظر اٹھاؤں تو مجھے نیلا آسمان نظر آتا ہے. پر جب حضور نگاہ اٹھاتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، اعلیٰ سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے. نگاہ آسمان کی طرف کر کے کہا مولا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کی چھت پہ رہتا ہے. اللہ کی شان کے لیے بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اللہ مکان سے اور سمت سے پاک ہے. وہ سکوں الٹ پلٹ کرتے کرتے کیا کیفیت ہوگی، کچھ بھی ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کے قلب کی کیفیت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. کریم نے نگاہ ناد اٹھا کر دیکھا، کہا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. ایک ترک یہ تھا، اور دوسرا ترک نظارہ لیجئے. دوسرا ترک یہ ہے کہ 1000 سکے، 50 گھوڑے، 700 900، اور میں نے ذمہ داری سے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے انتظام کیا جیش اسرت کا، سارا کچھ پیش کر دیا. کریم علیہ السلام نے سکے جو ان کے اشرفیاں وہ سونے کے سکے قبول کیے. اور راوی کہتے ہیں حضور یہ فرماتے فرماتے ممبر سے نزول جلال فرمایا. کام پورا ہو گیا ہے نا. وہ جو حاضرین تھے، حضور ممبر سے اترتے اترتے فرما رہے ہیں آج تو بات عثمان دا کوئی کم عثمان نو نقصان نہیں دوے گا، پاویں عثمان جو مرضی کرے.